بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. محترم احباب، پیچھے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے دعا کرنا، اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے: اور ان کے لیے جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے. یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے. اسی طرح سے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی بخشش طلب کرو. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت خبر دیتے ہوئے فرمایا، یعنی ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو جس دن حساب ہوگا. ان تینوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کرے ان کے مرنے کے بعد، ان کے پیٹھ پیچھے. اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی دعا کرے. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے صحیح مسلم کے اندر. راوی حدیث حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواہ مسلم. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اسی کی مثل ہو، اسی کی طرح تمہارے لیے بھی ہو. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے یا اس کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے جب دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس دعا میں شامل ہوتا ہے اور فرشتہ اس دعا کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے کہ جس طرح سے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عطا کرے. یہ بہت بڑی بات ہے. لوگ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی تو کرتے ہیں لیکن اس بات کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں دعائے خیر کریں، اس کی مغفرت کے لیے، اس کی درجات کی بلندی کے لیے. بہرحال قرآن مجید کی ان تینوں آیات سے اور صحیح مسلم کی اس روایت سے واضح ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرنے سے انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے حق میں فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں یا اللہ اس کو وہ کچھ عطا کرے گا جو وہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے. تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو موجود ہیں، پریشان حال ہیں، غائبانہ طور پر ان کے پیٹھ پیچھے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کریں اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے ہم ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین.